الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن قال أن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أن قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن زوفا فقلت له يزق بالله أبطه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال ولك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت ولك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من أقتل الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال ولك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رأيت أخيب من أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا وطه يا رسول الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء
فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتظن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى تفرقوا. فقال علي رضي الله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع شيئتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. درود پڑھیے محمد والے. پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد. برسات ہونے والی ہے لہدے میں نور برسات ہونے والی
ساتھ میں لایا ہوں خاک وہ بلا، میں اپنے ساتھ میں لایا ہوں خاک وہ بلا، اور میری علی سے ملاقات ہونے والی، میں اپنے ساتھ میں لایا ہوں خاک وہ بلا، اور میری علی سے ملاقات ہونے والی، میری علی سے ملاقات ہونے والی ہے، یقین تھا جس کا درود پڑھیے محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ کہاں سے زباں مدح فاطمہ کے لیے، کہاں سے زباں مدح فاطمہ کے لیے، اور خدا پہ چھوڑیے اس کام کو خدا کے لیے، درود پڑھیے محمد والے، خدا پہ چھوڑیے اس کام کو خدا کے لیے، یہ بات کافی ہے زہرا کی بسنا کے لیے، یہ بات کافی زہرا کی بسنا کے لیے، حسین دے دیا اسلام کی بقا کے لیے، حسین دے دیا اسلام کی بقا کے لیے، کہاں سے درود پڑھیے محمد وآلہ
سرہانے بیٹھے کے کرنے لگی بکا ہائے ہائے میں کیا کروں کو کیا ہوا اور جھک جھک کے اس طرح آب سے دیتی تھی یہ صدا اور لی مجھ سے نظر میں خدمت یہ کیا کیا لی مجھ سے نظر میں بینا خدمت یہ کیا 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 جانے روح جسم سے ارے کیوں کہ نکل گئی کیا جانے روح جسم سے کیوں کہ نکل گئی اماں تمہارے چہرے کی ہے رنگت بدل گئی اماں تمہارے چہرے کی ہے رنگت بدل گئی زینب سرہانے بیٹھے کے سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ ہوتی، دو سورہ اخلاص، مرحومہ سید عابدہ رضوی بنت سید انصار حسین رضوی زوجہ سید حیدر نقوی اور جملہ مومنات مرحومین ثواب الفاتحہ۔ بابا کو روتے روتے جو ہے زہرا گزر گئے، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر، ارے قل پڑ گیا کہ بنتے نبی کچھ کہے، فاقوں کے رنج سہ کے حضور بدر گئے، اور محبوب کبریا کے عزادار میں گئے، ارے محبوب کبریا کے
عزادار میں 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ ارے لوٹا دہائی، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، اور سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قد، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کہا، ارے وہ بولی نیند آ گئے ہے شکر کے، ارے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں، بولے کہ چین دے گا ارے زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی، ارے کھانا تو کھائیں، اے اماں ہمیں کھلائیں گی، کھانا تو کھائیں گے، اور یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر، ارے چادر زمیں پہ پھینکے چلائے بار، بچے ہیں کو صبر دے اے میرے کے، ارے اب وہ کھلانے والے کہاں تم پہ میں، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے، ارے اماں تو میں، اے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے، اماں تو میں، اور پھر تو علی کے گھر ارے قیامت بپا، اور تازہ بلا میں آولے نبی مبتلا، ارے ماتم پہ ماتم اور عذاب پر عذاب، اور غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا، غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا، سب رو رہے تھے بیٹے رسول قدیر کو، ارے بچوں کو ہوش تھا جناب امیر، اے بچوں کو ہوش تھا جناب امیر، بابا کو روتے روتے جو ایک بار مل کے درود پڑھ دے محمد والے محمد۔
سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ہر ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ارے دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ارے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، ارے تکلیف میں ہو بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اور قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، ارے بیٹا وہی سامنے تھا، ارے جب ماں نے کھایا تماچا، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا، جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ارے جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کے لوری سناتی ہے ماں،
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا، زیرے کفن بھی آواز سن کے آنسو بہاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. بر محمد والے محمد صلوات. مقصود بھائی کے چھوٹے بھائی سعید حیدر کی وائف تھی یہ بھتیجا ہے، اور میری سینس تھی، میری سالے کی وائف تھی. بہت ہی مومنہ، بہت ہی متواضع شخصیت. ذکر کیجیے گا. مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس برائے ایصال ثواب و بلندی درجات مرحومہ مغفورہ سیدہ عابدہ رضوی بنت سید انصار حسن رضوی اہلیہ سید سعید حیدر نقوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور تمام ارواح مومنین مومنات کو یاد فرماتے ہوئے رسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد وعجل فرجا وشفیع. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، ماہ رجب المرجب کی 9 تاریخ سے متصل ہوا چاہتے ہیں چند لمحات کے بعد. مومنہ کا عیسیٰ علیہ السلام بلندی درجات اور باب الہوائی شہزادہ علی اصغر کا توسل قائم کرتے ہوئے اس مومنہ کے بلندی درجات کی دعا کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں. یقیناً مشکل ترین وقت ہے. ماں کی جدائی انسان کے لیے قیامت سے تو کم نہیں ہے، بلکہ شاید یہ جملہ اور سخت محسوس کیا جا سکے کہ سب کچھ چلا جاتا، ماں نہ جاتی. ماں چلی گئی تو اب رہ کیا گیا ہے؟ انسان اگر ماں کی قدر و قیمت کو پہچان لے تو اندازہ ہو جائے کہ خدا نے انسان کو کوئی اور نعمت نہ بھی دی ہوتی، صرف ماں کو عطا کر دیا ہوتا تو اس سے بہتر کوئی اور نعمت عطا کرنا ممکن ہی نہ تھا. کہ واحد نعمت پروردگار ہے جو نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ رحمت کا سائبان بن کر اپنی اولاد کو سمیٹ لیتی ہے. خدا کی خدائی کو خدا کا یقین دلانے کے لیے ایسا رزق عطا کرتی ہے کہ اولاد کے لیے رزاق سمجھ میں آتی ہے. اس طرح سے پالتی ہے جیسے رب پالتا ہو دو جہان کو، ایسے ماں پالتی ہے اپنی اولاد کو. اسی لیے لفظ رب کے ساتھ خود قرآن مجید نے یاد کرنے کا طریقہ بتایا. رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ. ایک رب دو جہاں سے آپ التماس کر رہے ہیں کہ میرے والدین پر اتنا رحم کر دے جتنا انہوں نے مجھے رب بن کر پالا کم سنی میں تو رحم کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر دوسرا جملہ آپ کی خدمت مقدس میں عرض کروں کہ رب میں اور ماں اور باپ میں کیا فرق ہے، ایک ہی فرق سمجھ میں آتا ہے، اسے سجدہ ہے، انہیں سجدہ نہیں ہے. یہ اللہ کے حبیب کا فرمان مقدس ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اولاد سے کہتا کہ اپنے والدین کو سجدہ کریں. تیسرا مسئلہ، خدا کی پہچان ماں، خدا کی شان ماں، خدا کی رحمانیت کا اعلان ماں، خدا کی محبت کا اظہار ماں، اور اولاد کے لیے جنت کا نشان ماں. آئے بھی جنت سے اور جائیں گے بھی اسی کی برکت سے جنت میں، جسے ماں کہتے ہیں. الفاظ میرے نہیں ہیں، الفاظ امام محمد باقر علیہ السلام کے. جب پوچھا تھا عیسائی راہب نے کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ جنت میں رہیں گے، کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، مگر بولو براز کی زحمت نہیں ہوگی، تو اس کی مثال عالم دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا عالم دنیا میں اس کی ایسی مثال ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کون سی مثال؟ جب سوال آگے بڑھا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ شکم مادر میں رہتے تھے، کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، لیکن بولو براز کی زحمت نہیں تھی، تو خدا نے شکم مادر کو جنت کی طرح بنایا تھا. تو جنت سے آئے تھے اور اسی جنت کی برکت سے اس جنت میں جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک اگر جنت ہے تو نہ پہاڑوں پر ہے
نہ مسلوں پر ہے، نہ سجدوں میں ہے، نہ کعبے کے صحن میں ہے۔ جنت اگر ہے تو ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اب جسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہ ملی، نہ اسے سجدوں میں ملے گی، نہ روزوں میں ملے گی، نہ زکوٰۃ کا پیسہ لٹانے میں ملے گی، اور نہ کعبے کا طواف کر کے ملے گی، نہ حسین کو سلام کر کے ملے گی۔ ملے گی جنت جس کو بھی تو ماں کی دعا سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ کے حبیب کا فرمان اسی اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں ایک ایسی ماں کی محبت کا اظہار بیان کرنے کے لیے، ایسی ماں کا عنوان قائم کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں صرف 2 مختصر آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ مبارکہ مریم کی 2 آیات، آیت نمبر 31 اور 32، مالک دو جہاں کا اعلان، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ کون کہہ رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مریم۔ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنے والدہ کے حق میں نیکی کرنے والا ہوں۔ لفظ بر پہچانیے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، صفت کس کی ہے یہ سمجھیے۔ صفت امتی کی نہیں ہے، یہ صفت خاکی انسان کی نہیں ہے، یہ صفت کلمہ خدا کی ہے۔ یہ صفت اس کی ہے جسے روح اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفت اس کی ہے جس کے وارث کو حسین کہتے ہیں۔ یہ صفت اس کی ہے کہ جس کی تصدیق حضرت یحییٰ کیا کرتے تھے۔ یہ صفت اس کی ہے جو زمانے کے آخر میں آخری حجت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرے گا۔ اس کی صفت ہے کہ برم بوالدتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ بر کیا ہے؟ ایک لفظ بر ہے، ایک لفظ بر، زیر کے ساتھ الگ معنی میں ہے اور زبر کے ساتھ الگ معنی میں ہے۔ زیر کی مثال آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران میں 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ شے میں سے انفاق نہ کرو۔ اسی آیت کو سمجھایا تو حسین کی ماں نے سمجھایا۔ پڑھنا تو سب کو آتا ہے، سمجھانا آل محمد کو آتا ہے۔ کس طرح سمجھایا؟ جب شادی کے اگلے دن سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر پہنچے۔ یہ پھر بات یاد دلا دوں کہ شہزادی کونین کی شادی کے بعد آپ کی رہائش کا انتظام 6 مہینے کے لیے مسلسل قباء کے علاقے میں رہا ہے، مسجد قباء کے سمت قبلہ کی طرف۔ شہزادی کونین مولائے کائنات 6 مہینے تک وہاں رہے۔ تو اس گھر میں جب اللہ کے رسول کی آمد ہوئی اور آپ نے اپنی بیٹی کو عام لباس میں مشاہدہ فرمایا، لباس عروس کے بجائے، حالانکہ شادی کا اگلا دن تو لباس عروس تو زینت ہوا کرتا ہے دلہن کے لیے، ایک سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، بیٹی یہ لباس سادہ کیوں زیب تن کیا ہے؟ آپ کا لباس عروس کہاں پر ہے؟ تو سر جھکا کے فرمایا، بابا رات کو سائل نے سوال کیا، ہم نے دے دیا۔ بے نیاز پروردگار کی بے نیاز عابدہ ہیں فاطمہ زہرا، کتنی آسانی سے وہ لباس دے دیا جس لباس کو خواتین کا مزاج یہ ہے کہ سنبھال کے سینت کے رکھتی ہیں، کہ عروس کا لباس ہے، یادگار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول مسکرائے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ زہرا، اگر سائل نے سوال بھی کیا تھا تو کوئی اور لباس بھی تو اس کے بدلے میں لباس کے عنوان میں آپ دے سکتی تھیں، آپ نے وہی کیوں دے دیا؟ اب اگر کل اپنے جز سے سوال کر رہا ہو تو سوال جیسا ہوگا جواب بھی ویسا ہوگا۔ سیدہ نے سر جھکا کے بابا کی خدمت میں عرض کی، بابا آپ ہی کی زبان سے سنا ہے
کہ خدا کا پیغام ہے کہ اگر اپنی پسندیدہ شے دی جائے تو ہی تو نیکی ہوا کرتی ہے، اور مجھے اپنے سارے لباسوں میں سب سے پسند وہی تھا جو راہ خدا میں دے دیا ہے۔ تو لفظ بر نیکی کرنا، اور جو نیکی کرنے لگے اسے کہتے ہیں بر، اور آیت کے مزاج کے اعتبار سے بر نہیں ہے، بر ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ خدا نے مجھے میری ماں کے حق میں نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ نیکی کرنے کا حوالہ ماں کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس۔ ایک آنے والے جوان کا سوال، یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے ذرا گائیڈ تو کیجئے، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جائیے اور جا کر ماں کے ساتھ نیکی کیجئے۔ عجیب جوان ہے، سن کے خاموش رہا، پھر توقف کی بات کہتا ہے، اس کے بعد اگر نیکی کرنے کا مزید ارادہ ہو تو یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا پھر بھی ماں کے ساتھ کرو۔ وہ تب بھی نہیں گیا، پھر سوال کرتا ہے، یا حبیب اللہ اس کے بعد اگر کسی اور کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ ہو تو کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا میں تم سے کہتا ہوں پھر بھی ماں کے ساتھ کرو۔ کیا رسول خدا کو تکرار کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ختمی مرتبت بغیر حکمت کے کوئی بات کر رہے ہوں؟ اللہ اکبر۔ قبلہ تکرار میں اور آپ تو بیکار کر سکتے ہیں، نہ خدا بیکار کرتا ہے نہ خدا والے بیکار کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار سورہ رحمان میں کارآمد ہے، بیکار نہیں ہے۔ ہر ایک موقع محل الگ الگ ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کے بعد بھی اگر نیکی کرنا چاہوں تو فرمایا ماں کے ساتھ کرو۔ ماں ماں اور ماں، 3 دفعہ سوال اور جواب، ایک ماں ماں اور ماں۔ اس کے بعد سوال پھر 4تھی مرتبہ کیا۔ عجیب جوان تھا، کوئی اگر ہم سے اس طرح سوال کرے تو ہماری قوت برداشت ساتھ چھوڑ دے گی۔ بھائی بتا تو دیا، اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے 4تھی مرتبہ سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اب میں تم سے کہتا ہوں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ رسول خدا کے نزدیک نیکی اور احسان کے اگر 4 مرحلے کیے جائیں، 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے ماں کے ساتھ ہیں، 1 حصہ باپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ چاہے راضی ہوں حدیث سے یا شکایت کریں، ختمی مرتبت نے فیصلہ کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ کہ رسول خدا قرآن مجید کے بغیر تو بات نہیں کیا کرتے تھے۔ آیا تلاش کرتے ہیں اس حدیث کا جواز؟ قرآن مجید۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو 2 آیتیں آپ کی خدمت میں اشارتاً مکمل کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ لقمان اور سورہ مبارکہ الاحقاف، آیت نمبر 14 ادھر، آیت نمبر 15 ادھر، یاد رہے گا، 14 ادھر 15 ادھر۔ لقمان کی 14ویں آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، دونوں برابر ہیں ابھی، والد بھی اور والدہ۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ انسان کو اس کی ماں نے اپنے شکم میں اٹھایا تو ایک کے بعد ایک کمزوری برداشت کی، ایک وہن، دوسرا وہن اور تیسرا فصال۔ تو نیکی کے 4 حصے، 1 حصہ باپ کے لیے، 3 حصے ماں کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 1 وہن، دوسرا وہن اور تیسرا فصال۔ وہن کیا ہے؟ کمزوری۔ ابتدائے حمل ایک کمزوری، انتہائے حمل دوسری کمزوری، اور پھر فصال کی ذمہ داری ایک تیسری مشکل اور امتحان۔
میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان. کبھی غور کیجئے، ایسا ممکن نہیں ہے قرآن کچھ اور کہے اور وارث سے قرآن کچھ اور سمجھائے. دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں، سورہ احقاف آیت نمبر 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اس میں احسان لفظ نہیں ہے، یہاں پر احسان موجود ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیت مکمل یہاں جا کے ہوئی. میرا پیغام ابتدائی آیت میں ہے. آیت اس لیے مکمل پڑھی، یاد کر لیجئے، تربیت اولاد کی نماز میں بہت کام آئی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت ایسی ہے جس کی ابتدا میں خدا نے پیغام دیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. تو والدین دونوں برابر تھے، احسان کرے ان کے ساتھ. حملتہ امہ کرہا، کہ انسان کو اس کی ماں نے جب پیٹ میں اٹھایا تو ایک تکلیف کو برداشت کیا. وضعتہ کرہا، اور پھر جب اس سے مدت پیدائش مکمل کرتے ہوئے جنم دیا تو ایک اور تکلیف کو برداشت کیا. ایک حمل کی تکلیف، ایک وضع ولادت کی تکلیف، 2 تکلیفیں. اور تیسرا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، فصال کہتے ہیں دودھ پلانے کو. تو 3 زمانے ایسے ہیں ماں کے جو باپ سے اولاد کا رشتہ نہیں ہے. باپ سے رشتہ اولاد کا نہیں ہے، باپ سے رشتہ نسب کا ہے، نسل کا ہے، اور بعد میں تربیت کی ذمہ داریوں اور ولایت کا ہے. ماں سے 3 رشتے ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب نے لفظ نیکی کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا. تکرار بے مقصد نہیں تھی. اگر زمانہ حمل کا احسان ادا کرنا چاہتے، احسان نہیں، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو زمانہ حمل کا، تو ماں کے ساتھ نیکی کرو. وضع ولادت کی تکلیف کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ نیکی کرو. اور جو ماں نے تمہیں شیر کی شکل میں خوراک عطا کرنے کی ذمہ داری نبھائی، اگر وہ یاد آ جائے تو ماں کے ساتھ شکریہ ادا کرو، ماں کا احسان مانو. اللہ اکبر. تو 3 لفظ استعمال کیے پیغمبر نے. باپ کے ساتھ ایک مرتبہ استعمال کیا. اب یہ انسان ذرا غور تو کرے، نیکی کرنا کہتے کسے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا نیکی کریں ماں باپ کے ساتھ؟ بہت تیزی کے ساتھ وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ نیکی کس طرح کی جاتی ہے. ہر انسان کی احتیاج کے لحاظ سے نیکی الگ الگ ہے. بہت غور کیجئے گا. کوئی پیاسا اگر ہو تو اسے کھانا کھلانا نیکی نہیں ہے، اسے پانی پلانا ہی نیکی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کپڑے پہنانا نیکی نہیں ہے، اسے روٹی کھلانا ہی نیکی ہے. اور اگر کوئی سردی سے مر رہا ہو تو اسے روٹی اور پانی کی بجائے کپڑے پہنانا، سردی سے بچانا ہی نیکی ہے. کسی نابینا کو جو روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہو اور چاہتا ہو کہ روڈ پار کر لے، اس سے آپ پیسے پکڑا دیجیے، نیکی ہوگی یا توہین؟ اس کی توہین ہوگی نا. اس نے تو آپ کا ہاتھ تھام کر روڈ پار کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر نیکی نہ سمجھی جائے تو سامنے والے کی توہین ہو جائے گی. بہت غور کیجئے گا. اگر عام انسانوں میں توہین کا پہلو نکل آتا ہے تو ماں باپ اگر سمجھے بغیر نیکی کرنے چلے تو بجائے اس کے کہ ثواب ملتا، اپنے گلے میں عذاب ڈال لیں گے. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ اتنے وسیع القلب خدا نے بنائے ہیں کہ اولاد کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو تو ویسے اگنور کر دیتے، وہ الگ مسئلہ. لیکن ذمہ داری ماں کے ساتھ
نیکی کیسے کی جائے۔ آئیے اس کو آسان کرنے کے لیے صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں، اور مثالیں سمجھانے کے لیے بہت آسان پر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ماں کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے ماں کی ایج کو دیکھتے ہوئے۔ ماں اگر جوان ہو، ماں اگر اپنی جسم کی خود حفاظت کر سکتی ہو تو نیکی کا انداز بدل جائے گا۔ کبھی ماں کو پانی پلانا نیکی، کبھی ماں کو جواب دے کر سر جھکانا نیکی، اور کبھی ماں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نیکی۔ اور ماں اگر بستر پہ ہو، اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں، امام کی روایت سے پہلے 1 قدم پیچھے ہٹتے، 1 قدم پیچھے۔ ہم اور آپ وہ جواب تو نہیں لا سکتے جو ماں نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا، اس کا تو بدل ممکن نہیں ہے کہ ہم ماں نہیں بن سکتے۔ تو اب آئیے، ماں نہیں بن سکتے کہ حمل قائم کریں، ماں نہیں بن سکتے کہ وضع ولادت کی تکلیف اٹھائیں، ماں نہیں بن سکتے، لیکن ماں جیسے بن سکتے۔ اور ماں جیسا بن کر بیٹی نے دکھایا۔ اگر نہ دکھایا ہوتا تو آپ کہتے یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ ختمیہ مرتبہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ مبالغہ آرائی کرتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے باپ کی ماں کہا کہ نہیں کہا؟ تو اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے تو نہ ماں تو حمل والی ماں، اور نہ ماں وضع ولادت کی تکلیف اٹھانے والی ماں، اور نہ شیر پہ لانے والی ماں۔ پتہ چلا یہ تینوں کام نہ کر کے بھی اولاد اگر اپنے ماں باپ کا ایسا خیال رکھے کہ سیرت سیدہ پہ چلے تو اپنے ماں باپ کے لیے ماں بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک سنانے کے لیے واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، اور آنے کے بعد عجیب و غریب کیفیت میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے احوال کو بیان کرتا۔ کہتا یا رسول اللہ، میری ماں بہت بوڑھی ہے، اتنی بوڑھی ہے کہ اس سے کچھ کھایا نہیں جاتا، نہ چبایا جانا ممکن رہا، اور نہ معدہ اس قابل رہا کہ ہضم کر سکے سوائے نرم اور ملائم غذاؤں کے، اور میں افورڈ نہیں کر سکتا، صاحب حیثیت نہیں ہوں کہ ماں کو ایسی قیمتی غذائیں پہنچا سکوں جو اس کے لیے مناسب تر اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو میں نے خدا سے عجیب دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ خدا سے عجیب کیا دعا مانگی؟ خدا سے کہ اے پروردگار تو ہے رزاق، اگر تو اولاد کا رزق ماں کے وجود میں عطا کر سکتا ہے تو پروردگار میری ماں کا رزق میرے وجود میں عطا کر دے۔ کہتا یا رسول اللہ، میری دعا قبول ہو گئی، اور میں اپنی ماں کو ایسے سیراب کرنے لگا جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سیراب کیا کرتی ہے۔ عجیب واقعہ ہے، ناممکن کو ممکن بنا دینا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، تو کیا خالی معجزے ماں کی دعاؤں سے ہوتے ہیں؟ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا مانگے تو خالی معجزہ جب ہوگا؟ نہیں، اگر اولاد بھی ماں کے حق میں دعا مانگے ویسا ہی معجزہ ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے تفصیل کو روکتے ہوئے معجزے کی مثال مکمل کروں۔ کیا مثال ہے معجزے کی؟ ماں اگر خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تو اولاد کی موت حیات میں تبدیل ہو جائے، اور اگر اولاد تڑپ کر ماں کی میت پہ دعا مانگے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اگر آپ کے پاس مثال یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں، جس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں، اور فخر عیسیٰ
فخر عیسیٰ مہدی آخر الزمان کے جد امجد سرکار سید الشہداء کی ماں. یہ دونوں مثالیں موجود ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو ماں کے ساتھ نہیں کی. میں پھر آخر میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ جو بیٹھے ہوئے سامعین ہیں احساس کیجئے گا کہ ماں صرف ایک انسان نہیں ہے، ماں صرف ایک جاندار نہیں ہے. اتنے رائٹس ماں کے خیال کرنا کہ جتنے عام انسان کے ہوتے ماں کی توہین ہے. ماں کے اتنے رائٹس خیال کرنا جتنے ایک جاندار کے ہوتے ہیں، یہ توہین ہے ماں کی. ماں ہے جس نے گوشت کے لوتھڑے کو انسان بنایا ہے، وہ ماں ہے. اب اس ماں کے رائٹس کیا ہیں؟ اس ماں کے رائٹس یہ ہیں کہ انسان اس کے اشارے کا منتظر ہو جائے، اس کی آنکھ کی پلک جھپکے نہیں، اور اولاد سمجھ جائے کہ ماں کی خواہش کیا ہے. اس کا ہاتھ اٹھے نہیں اور مطلوبہ شے ماں تک پہنچا دی جائے. اس کی زبان کو سوال کی زحمت نہ ہو. یہ 3 جملے سن کر کسی جوان نے کہا مولانا یہ تو علم غیب ہو گیا. بھلا ماں کچھ نہ کہے اور ہم سمجھ لیں، ایسی کون سی لینگویج ہے جو سنے بغیر سمجھ میں آ جائے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنا ماضی یاد کر لیں، اپنا ماضی یاد نہ آئے تو اپنے سامنے اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کی ماں کو سمجھ لیں کہ بچہ روتا ہے ماں پہچان لیتی ہے کون سی لینگویج کام کر رہی تھی. ماں خوب سمجھتی ہے کہ رونا کس لیے ہے، نیند آ رہی ہے، ماں کی گود میں آنا ہے یا بھوک لگی ہے. اگر ماں بغیر الفاظ کے پہچان لیتی ہے تو تم بھی تو ماں بن کر دکھاؤ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی. اور اب آئیے دعا کا حوالہ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ. کبھی اگر وقت ملے تو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ یہ یاد دہانی کراتا رہوں گا کہ ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں 1 مرتبہ تو صحیفہ کاملہ کی یہ 2 دعائیں پڑھ لیا کیجئے. اگر صاحب اولاد بھی ہیں تو 2 دعائیں، ورنہ 1 دعا کافی ہے. دعا نمبر 25 اور دعا نمبر 24، والدین کے بارے میں دعا، اولاد کے بارے میں دعا. چوتھے امام نے سکھایا کہ کیا مانگے ماں باپ کے لیے. اماں ابا کے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اماں ابا کے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا سوال کرنا چاہیے. دونوں طریقے مولا نے عطا کیے ہیں. البتہ اور میں پھر التماس کروں گا جب چہلم کا مسئلہ ہو انشاءاللہ تو آپ اس دعا کو جو والدین کے حق میں چوتھے امام کی بتائی گئی دعا ہے اس کو تقسیم کیجئے. اتنی دیر کے لیے ہی صحیح کہ مجلس سے اٹھتے اٹھتے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اگر ایک آدھ جملہ پڑھ لیں دعا کا تو شاید ایصال ثواب کا مقصد پورا ہو جائے. ورنہ آپ جو کتابیں بانٹتے رہیں تعقیبات کی، زیارات کی، یہ اتنی ڈھیر ہو چکی ہیں کہ پڑھیں تو اثر ہے، ورنہ یہ بہرحال ایک خرچہ تو ہو گیا. ثواب جب ہوگا جب اس کی تلاوت ہوگی. اگر تلاوت نہ ہو تو رکھنے کا ثواب ہے کوئی؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ بتا دیں تو کیوں اسراف کر رہے ہیں؟ صحیح مقام پر پیسہ لگائیے. اللہ اکبر. بات سے بات نکل آتی ہے اس لیے اپنے آپ کو روکتا ہوں، وقت مختصر ہے. کہ امام کے جملے کیا ہیں صحیفہ کاملہ میں والدین کے حق میں دعا؟ ارشاد فرماتے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسے محبت کرنے لگوں جیسے کوئی مہربان ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے. اب مجھے بتائیں ایسی دعا مانگنا جائز ہے جو ممکن نہ ہو؟ ہے کوئی آپ میں سے جو بتائے مجھے کہ ایسی دعا مانگنا جائز ہے کہ بغیر محنت کی روزی مل جائے؟ یہ دعا حرام ہے. بغیر سفر کے میں کربلا پہنچ جاؤں، یہ دعا مانگنا بے وقوفی ہے. اس لیے کہ لاجک نہیں ہے کوئی.
تو کوئی بھی ایسی دعا جس کی لاجک موجود نہ ہو، علت موجود نہ ہو، عقلاً ممکن نہ ہو، نہیں مانگی جا سکتی۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ میں جی ہوا میں اڑنے لگوں، یہ کون سی دعا ہے؟ تو اگر اس دعا میں جان نہ ہوتی تو سید سجاد میرا مولا کیوں فرماتا کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنی ماں سے ایسے محبت کرنے لگوں جیسے میں اپنے ماں سے ایسے محبت کروں جیسے ماں اپنی اولاد سے کرتی۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ دعا اور وہ مثال اور وہ تمام باتیں۔ اب آخر میں بات سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو اوروں کے بھروسے پہ مت چھوڑیے، حتیٰ کہ اپنی شریک حیات پر بھی، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد کے لیے وہ دادی ہوں گی، ماں نہیں ہوں گی۔ آپ کی شریک حیات کے لیے وہ ساس ہوں گی، ماں نہیں ہوں گی۔ ماں تو آپ کی ہیں، حساب کتاب آپ سے ہوگا، آپ کی اولاد سے نہیں۔ حساب کتاب آپ سے ہوگا، آپ کی شریک حیات سے نہیں، گھر کی ملازمہ سے نہیں۔ اللہ اکبر! یہ سب خدمت کریں، یہ شرف ہے، یہ اپنی جان چھڑکیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ بہو ساس کے لیے بیٹی بن جائے، یہ کرامت ہے، لیکن اصل ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری تو اولاد کی ہے، جس سے ماں نے جنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو کسی اور کے کاندھے پر رکھ کے اگر یہ ہلکان محسوس کریں اپنے لیے تو بیوقوفی ہے۔ اللہ اکبر! بس بات یاد رکھیے گا، ماں صرف روٹی اور پانی نہیں چاہتی، آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ اور توجہ کا مطلب ہے کہ وقت دیجیے اپنی ماں کو۔ ماں نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ بھی اپنی ماں کو وقت دی۔ کچھ دیر بیٹھ جائیے ماں کے پاس، کچھ ماں کے دل کی بات سنیے، چاہے آپ کے کام کی ہو کہ نہ ہو۔ جب آپ ماں سے دل کی بات کرتے تھے، ماں کے کام کی ہوتی تھی وہ کوئی؟ مگر ماں کیسے آپ کی بات سنتی تھی؟ اگر آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو ماں آپ کے لیے کھانے کو بدل کے بناتی تھی۔ اچھا میرے بچے کو یہ پسند نہیں آ رہا، یہ سبزی ایسے نہیں کھا سکتا، تو کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم آگے آگے اور ماں پیچھے پیچھے لقمہ لیے ہوئے۔ آج ماں بوڑھی ہو گئی تو کہتے کھانا ہے تو کھائیے ورنہ آپ کی مرضی ہے، کھانا ہے تو کھائیے ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر! کوئی بیٹا آپ نے دیکھا جو ماں کو مناتا ہو ماں بن کر، اماں کھانا کھا لیجئے؟ چونکہ مومنہ کے حوالے سے دو جملے آپ کی خدمت میں، بڑی شفقت کرنے والی، بڑی متواضع شخصیت، تواضع اختیار کرنے والی، اور تمام خاندان کو ساتھ ملا کے چلنے والی، اخلاق بہترین اختیار کرنے والی، یہ تمام سرمائے اولاد کو منتقل کیے۔ ان سرمایوں کو باقی رکھنا بھی ایصال ثواب ہے۔ جو ماں کی روش تھی زندگی گزارنے کی، اگر سیرت آل محمد کی روشنی میں ہو تو اس کو آگے بڑھانا بھی ایصال ثواب ہے۔ بس عزیزان محترم، گفتگو تمام ہو گئی۔ فرش عزا پر وہ جملہ ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا کہ جناب سیدہ نے اتنے مصائب کے بعد بھی اپنی شہادت سے ایک دن پہلے، یعنی رات میں شہادت ہوئی، دن کے وقت میں کھانا کیوں بنایا تھا؟ اور جب آپ نے کھانا بنانا چاہا تو مولا تشریف لائے تھے گھر میں، سیدہ کو 75 دن یا 95 دن کے بعد گھر کے کچھ کام کرتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کے فرمایا، بنت رسول آج طبیعت بہتر لگتی ہے۔ رونے لگی، فرمایا اے چچا کے بیٹے میرے قریب بیٹھ جائیے، مجھے آپ سے دل کی کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، اگر کوئی آپ کے حق میں کوتاہی رہ گئی ہو تو درگزر کر دیجیے گا۔ امام زار و قطار روتے تھے، سیدہ آپ سے بہتر حق پہچاننے والا، حق ادا کرنے والا کوئی نہ ہو سکے گا۔
سیدہ روتی جاتی ہیں، فرماتی ہیں اس لیے اپنے ہاتھ سے روٹی بنا رہی ہوں کہ بچے میری میت پہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ میت کا مطلب کیا ہے؟ امام تڑپ کے فرمایا ہے حسن کے بابا رات کو خواب میں بابا کی زیارت ہوئی تھی، بابا بتا گئے تھے کہ بیٹی تمہاری مصیبت کے دن تمام ہو گئے، اب ہم سے ملاقات کے لیے آنے والی ہو۔ بس میں نے سمجھ لیا میرا وقت قریب آ گیا، اسی لیے مولا کو یہ بتایا تھا، اسما کو وصیت کی، اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا پھر میری موت کی خبر کرنا۔ اللہ اکبر، ایسی ماں ایسے بچے۔ جب اسما نے شہزادوں کو بلایا ہے کھانا کھلانے کے لیے تو اسما نے بڑی کوشش کی شہزادوں کو ماں کی موت کی خبر نہ دیں اور پہلے کھانا کھلا دیں، مگر اسما کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بچے عجیب تھے، رو کے کہتے تھے اسما آج تک ایسا ہوا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا ہو۔ اسما بتائیے نا مادر گرامی کہاں ہیں؟ اسما چھپائے ہوئے خبر شہادت فاطمہ زہرا کو اس طرح کہنے لگیں، اے شہزادو ماں آرام کر رہی تھی، ہو سکتا نیند طویل ہو گئی ہو۔ بس یہ جملہ حسین نے سنا، آگے بڑھے اسما ایسا ممکن نہیں، عشاء کی اذان سے پہلے ماں کو نیند آ جائے، آج تک ایسا نہ ہوا۔ حسن آگے بڑھے، اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا، لگا کے اسما کو دیکھا، اسما آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہم پر کون سی قیامت ٹوٹ گئی۔ اسما نے حیران ہو کر پوچھنا چاہا کس نے بتا دیا؟ دونوں رو رو کے کہتے تھے اسما روز نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب سلام آتا ہے، آج سلام کیا تھا، جواب آیا اے زہرا کے یتیمو تم پر بھی محمد کا سلام۔ ارے جہاں ہو کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رونے والوں دونوں شہزادے حجرے میں داخل ہوئے جہاں سیدہ کا وجود مقدس ہے، ایک چادر آپ پہ پڑی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا شہزادہ سرہانے کی طرف بڑھا، بڑا شہزادہ پاتی نہ آیا، چادر کو ہٹا کے حسن نے اپنے رخسار کو ماں کے پیروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں حسن آیا ہے، اماں جواب دیجیے ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین ماں کے سرہانے آئے، ماں کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پیالہ نما انداز میں بنا کر ماں کے چہرے کو بیچ میں لیا، ارے منہ پر منہ رکھ دیا۔ اماں آپ کا حسین آ گیا، اماں جواب دیجئے ورنہ حسین کا دم نکل جائے گا۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ اسما شہزادوں کو سنبھالا، ارے جائیے بابا کو تو خبر کیجئے۔ دونوں روتے ہوئے مسجد میں آئے۔ بس رونے والوں آخری جملے مرحومہ کے سوگواروں کو تعزیت پیش کروں۔ ارے ماں چلی گئی، دنیا میں اکیلے رہ گئے، لیکن ایک بات تو بتائیے گا، آپ کی ماں کا جنازہ اندھیرے میں تو نہ اٹھایا گیا، آپ کی ماں ارے جسم کے سلامتی کے ساتھ گئی ہے، حسین کی ماں پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ ہاں سیدہ اجرکم اللہ، گھر میں جنازہ تیار ہوا ہے، امام نے پھر تمام کو جمع فرما لیا، سب کے سب تو قریب آئے، حسن حسین دور کھڑے تھے، امام سے رو کے کہتے تھے مولا سے بابا اماں جواب نہیں دیتی، بابا ہمیشہ تو سینے سے لگا لیتی تھی، آج رخصت آخر ہے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ
بنا کر کہتا ہوں بچے یتیم کہہ کے روئے، سیدہ کے کفن سے رونے کی آواز بلند ہوئی، شدت گریا بڑھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے جیسے ماں بلا رہی ہو، آؤ حسن و حسین، آؤ حسن و حسین۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرحومہ کے درجات بلند فرما، مرحومہ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کے اعمال صالحات مقبول و منظور فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد مرحومہ کو جوار شہزادی کونین میں بلند مقام عطا فرما۔ پروردگار مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ پروردگار ماں کے حقوق ادا کرنا اولاد کے بس میں نہیں ہے میرے مالک، اگر کوئی کمی واقع ہوئی ہو تو اولاد کی طرف سے ان کی ماں کو اتنا عطا فرما کہ ان کو اپنی اولاد سے راضی خوشنود فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا جن کے والدین ابھی حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کی توفیق مرحمت فرما۔ جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحومہ سیدہ عابدہ رضوی بنت سید انصار حسن رضوی اہلیہ سید سعید حیدر نقوی اور ان کے خاندان کے مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات شہداء کو یاد فرماتے اور ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ غلط بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری
سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم، رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول طیبات پہ چڑھا دے، ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ کا انتظام مرحومہ کے گھر پہ ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکہ یا امام حسن المجتبیٰ سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا امام حسین شہید کربلا سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا شہدائے کربلا اسرائے کربلا و اسیران کوفہ و شام، السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا شہدائے کربلا، السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا فاطمہ بنت موسیٰ ابن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔